اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پہ رشک فرماتا ہے، لیکن بعض ایسے فکر والے، بعض ایسے ذہن والے، بعض ایسی سوچ والے بھی آج اس دھرتی پر جلوہ فگن ہے، اس دھرتی پر زندگی جی رہے ہیں کہ جس کی زبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے سرشار تو ہے، لیکن اس کا دل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے۔ وہ اپنی زبان سے یہ کہنے سے چکتے نہیں کہ اگر کعبۃ اللہ کا حج کر لیا جائے، کعبۃ اللہ کا طواف کر لیا جائے، وادی مینا میں قربانی کر لی جائے، صفا مروہ کی دوڑ لگا لی جائے، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں لبیک کی صدائیں لگا لی جائے، تو اس کے بعد مدینہ المنورہ کی جانب سفر کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، نہ جانے لوگوں نے کیا کیا لکھ دیا، کیا کیا کہہ دیا، بعض نے تو اسے شرک کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ الامان فی الحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے دربار کی حاضری کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ میں صرف ذہن کو اس جانب لے جانے کی کوشش کروں گا، حجر اسود کو چومو گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، صفا مروہ کی دوڑ لگاؤ گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں بندگی کے تیور پیش کرو گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر رب کو مناؤ گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، وادی مینا میں قربانی کرو گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرات ذرا ذہن کی ڈور اس جانب لے جانے کی کوشش کرو، اگر تم نے گناہ کر لیے، واپس پھر ہندوستان کا تمہارا سفر ہو جاتا ہے، یہاں آنے کے بعد اگر تم سے پھر کوئی گناہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہونے کے بعد اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو تو پھر وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں میدان محشر میں کام میں آنے والی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں گناہوں سے بچانے والی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ کرنے والی ہے؟ آؤ وہ ذات ہے ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میدان عرفات کی دوڑ لگاؤ، صفا مروہ کی دوڑ لگاؤ، وادی مینا میں قربانی کرو، حجر اسود کو چومو، شیطان کو کنکریاں مارو، کعبۃ اللہ کا طواف کرو، اور اس کے بعد جب دربار مصطفیٰ کی حاضری تمہارے مقدر میں ہوتی ہے تو مزار اقدس سے یہ مژدہ سنایا جاتا ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت لازم ہو گئی، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ گناہوں سے پاک ہونا اور ہے، اور میدان محشر میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہونا اور بات ہے۔ صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، خیالوں سے مگر آقا تیرا کوچا نہیں جاتا، خیالوں سے مگر آقا تیرا کوچا نہیں جاتا۔ ارے مجرم نہ گھبرا مانگ لے جو مانگنا چاہے، ارے مجرم نہ گھبرا مانگ لے جو مانگنا چاہے، یہاں دشمن بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، یہاں دشمن بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ غبار کوئے پیغمبر لگا رہنے دو چہرے پر، غبار کوئے پیغمبر لگا رہنے دو چہرے پر، متاع سرخ روئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا، متاع سرخ روئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا۔ یہی وہ در ہے بخشش کا جہاں کے آنے والوں سے، یہی وہ در ہے بخشش کا جہاں کے آنے والوں سے، خطا کتنی ہے کیسا جرم ہے پوچھا نہیں جاتا۔ یہی وہ در ہے بخشش کا جہاں کے آنے والوں سے، خطا کتنی ہے کیسا جرم ہے پوچھا نہیں جاتا۔ تو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سب کے مقدر میں نہیں، سب کے نصیب میں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں نہ جانے کتنے سرمایہ دار موجود ہیں، کتنی پراپرٹیز کے مالک ہیں، کتنی ملکیت رکھنے والے ہیں، کتنی دولت کے انبار رکھنے والے ہیں، لیکن باوجود اس کے انہیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس دولت نہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ نہیں، لیکن نہ جانے دیکھتے دیکھتے آپ کی نگاہوں میں، آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہوگا، آپ کے کانوں نے سنا ہوگا، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے حج کے لیے، میرے حج کے دن آ گئے، مجھے اس حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو یہ مقدر کی بات ہے، یہ نصیبے کی بات ہے کہ جس پر رب تبارک و تعالی مہربان ہوتا ہے، دولت نہ ہونے کے باوجود بھی سبب پیدا فرماتا ہے کہ تشریف لائیں اور آج کے اس مبارک
اگر دلوں کی دنیا سے ٹچ کر جائے، مس کر جائے، تو زبان سے بے ساختہ اللہ کی تسبیح بلند کرے۔ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک میرے جذبات پہ قابو دے دے۔ میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے۔ خود شناسی کس نے بخشی ہے انا دیتا ہے کون، خود شناسی کس نے بخشی ہے انا دیتا ہے کون، مفلسی میں بادشاہی کا مزہ دیتا ہے کون۔ سو حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور، سو حجوں کا کون پل بھر میں مٹاتا ہے غرور، بے کیے ہی سو حجوں جیسا سلا دیتا ہے کون۔ مانگ نہ ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون۔ مانگ نہ ہو مانگ لے جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، رات کی تنہائیوں میں یہ صدا دیتا ہے کون۔ اور حضرت شبیر کو کر کے عطا کوثر عتیق، حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون، حضرت عباس کو شان وفا دیتا ہے کون۔ آئیے گزارش کرتا ہوں محترم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ نعت پیش فرمائیں۔ وہ جوش بلالی مانگو نہ تارا مانگو، رب سے مانگو تو فقط رب کا پیارا مانگو، شمس مانگو نہ قمر مانگو، نہ تارا مانگو، رب سے مانگو تو فقط رب کا پیارا مانگو، رب سے مانگو تو فقط رب کا پیارا مانگو، رب سے بو بکیر عمر اور عثمان ہے، دامن سرور عالم کا سہارا، عالم کا سہارا مانگو، سخت اوقات میں اب اپنی حفاظت کے لیے، سخت اوقات میں اب اپنی حفاظت کے تم نام ہے اعمال ہمارے۔ زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، تم سے نوری چادر کی پناہ بہر خدا مانگی۔ دیکھ ذرا پورے مجمع سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بلند کریں، اللہ آپ کے مقدر کو بلند فرمانے والا ہے۔ چاند تو دیکھو میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے، لائق فخر ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیم۔ اور جو حضرات وسوسے شیطانی کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں دنیاوی زندگی میں اگر ہم دینی تعلیم دیں، لڑکے کو دلائیں، سوائے مؤذنی امامت کے کیا ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں صرف امامت کی مؤذنی یہی ملتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مانو، مگر یہ سوچے آخرت کی زندگی سے محروم رکھنے سے خبر کی زندگی میں نہ مؤذنی ملتی ہے نہ امامت۔ ارے وہاں پر گدے تو چھوڑو نرم نرم، ایک بوریا بھی نہیں مل سکتا نا وہاں سے غافل ہو تو کبھی یہ سوچے وہاں غافل رکھیں تو کیا حشر ہوگا۔ معزز صاحبان کرام، شیطانی وسوسے خیالات ہے۔ پہلے تو دینی تعلیم کو اس لیے نہیں پڑھا جاتا مؤذنی امامت حاصل کریں، وہ مؤذنی امامت تو
लोगों के दीनी खिदमत के तौर पर है। असल क्या है, आखिरत को संवारने के लिए तालीम पढ़ी जाती है। ये नहीं देखता है उससे शैतान कैसे पर्दे में रखता है। अरे दीनी तालीम पाने से खबर की जिंदगी रोशन हो जाती है। मैशर का मैदान उसकी जिंदगी राहत में आती है। जब इधर से उधर सब भाग रहे हैं, ऐसे टाइम ये दीनी तालीम पाने वाला अर्शे इलाही के साए में नजर ये हो जाती है। जबकि सब भाग रहे हैं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, लेकिन यही तालिब इल्म जिसको मामूली नजर से देखते थे, जब सब माँ बाप का साथ छूट चुका है, भाई बहन का साथ छूट चुका है, एक हाफिज कुरान मैशर के मैदान में है। दुनिया का एक आदमी जो अपनी गुनाहों की पादाश में फरिश्तों को हुक्म हो चुका होगा, ले जाओ इसको, ले जाके दोज़ख में डाल दो। इधर से हाफिज कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह इसे माफ कर दे, तो अल्लाह कहेगा, है फरिश्ते मेरे कुरान का हाफिज कहता है कि माफ कर दो, मैं हाफिज कुरान की बात नहीं टाल सकता, इसका जहन्नुम वाजिब हो चुका, लेकिन हाफिज कुरान की बात की खातिर से माफ कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। जहाँ कोई सहारा नहीं बन सकते, आज जिनको मामूली नजरों से देखते हैं, कोई साथ नहीं दे सकता, वहाँ हाफिज कुरान की एक निगाह बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। देखते, इल्म पाने को मामूली समझते थे। जहाँ कोई सहारा नहीं है, न कोई दौलतमंद साथ दे सकता है, न कोई बड़ा ओहदे वाला बादशाह साथ दे सकता है, न कोई किसी की कुव्वत साथ दे सकती है, कुछ भी साथ देने वाली कोई चीज नहीं है। ऐसे टाइम एक आलिम गुजर रहा है मैशर के मैदान से, तो सुनो हदीस शरीफ सुनाता हूं मैं आपको। जिस इल्म से हम निफरत की नजर से देखते थे, उसका मुकाम क्या है, उसका शरफ क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों को हुक्म होगा, जितने नमाजी थे उनसे कह दो जन्नत में दाखिल हो जाए। अच्छा अमल करते थे, हमने उनका अच्छा बदला रखा। जितने रोजेदार थे उनसे कह दो तुम अच्छा अमल करते थे, उसके बदले में मैंने जन्नत तैयार। हदीस में ऐसो बात कर रहा हूं मैं, अपने से इसलिए नहीं कहता कि हमारी बात के खिलाफ हो तो कर सकते हैं, बात को रद्द कर सकते हैं। हदीस पाक की बात हो, रद्द करने वाला मुजरिम हो जाता है शरीयत का, बल्कि ईमान की दौलत से हाथ धो बैठता है। इसलिए सिर्फ हम अल्लाह और उसके रसूल की बात पहुंचा रहे हैं, इसके खिलाफ बुरी नजर नहीं डाल सकते, इसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है, इस बुनियाद पे बोल रहा हूँ। मैंने कई उलमा की शान बयान करा, लोगों ने उठकर उलमा की तौहीन शुरू कर दिया, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये शान मैं नहीं बयान कर रहा हूँ। तौहीन करो तो मेरी बात कट होगी। अरे प्यारे मुस्तफ़ा की बात है, तुम किससे टकराते हो? आका आज़मत बताते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे कहने का मंशा ये है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनकी हदीस पाक है, फरिश्तों को हुक्म होगा, हज करने वालों को कहो, ऐ फरिश्तों जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम अच्छा काम करते थे, उसके बदले में जन्नत की बहारों से माला माल होना। इस तरह अल्लाह ताला हर अच्छे अमल करने वालों को बशारत देगा, वो जन्नत में दाखिल होंगे, नेमतों में नाज और नेमत में रहेंगे। दुनिया में अच्छे काम किए, अल्लाह ने अच्छा बदला दिया। मगर एक आलिम मैशर के मैदान से गुजरता होगा तो अल्लाह हुक्म देगा, है फरिश्तों आलिम को रोक दो, मैशर के मैदान रोक दिया जाएगा। और फिर उसके बाद उसे हुक्म होगा, ऐ आलिम, मेरी शरीयत मुत्तहरा के इल्म से माला माल होने वाले, जिंदगी को मेरा दर्द, मेरे कलाम को समझने में लगाने वाले, मेरे कुरान को पढ़ने वाले, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस का इकराम करने वाले, उनकी बातों से नसीहत पाने वाले, दूसरों तक पहुंचाने वाले, क्यों अकेला जन्नत की तरफ जा रहा है? यहाँ कई गुनाहगार तरस रहे, तड़प रहे हैं, जिन पर गुनाहों की पादाश में जहन्नम वाजिब हो चुकी, इन पर निगाह करम करके क्यों नहीं जाते? तो आलिम कहेगा, ऐ अल्लाह इनको माफ कर दे। अल्लाह सैकड़ों की तादाद में गुनाहगारों को माफ कर देगा। आलिम तन्हा जन्नत में नहीं जाएगा, सैकड़ों गुनाहगारों के साथ जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। प्यारे नबी ने शान बताई है। रोकेगा अल्लाह, खुद रोक देगा, कहेगा तन्हा मत जाओ,
ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ تم ہمارے قرآن پاک حدیث شریف کی عزت کرنے والے تھے، تم ہماری شریعت کی تعظیم کرنے والے تھے، ہمارے بندوں میں شریعت کو سمجھانے والے تھے، آج تمہاری عزت دیکھنے کی ہوگی۔ معزز صاحبان کرام، یہ شان عالم جلیل کی ہوگی؟ یہ 60-70 سالہ زندگی کی سوچنے والوں، وہ ہولناک جگہ کون ہے سہارا دینے والا؟ کون ہے؟ اور عالم اس لیے نہیں بنتے مؤذن امامت کے لیے، بلکہ وہ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے بنتے ہیں، اور یہ مؤذن امامت تو امت کی خدمت کے لیے۔ بلکہ میں کہوں کہ مؤذن امامت بھی کوئی معمولی چیز ہے، معمولی بات ہے؟ اس کی بھی توہین کرنا یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں مؤذن کا کیا مقام ہوتا ہے، زیادہ تفصیل میں گئے بغیر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جواب دینا ہے مؤذن کی اذان کا، تو جہاں تک آواز جاتی ہے، جتنے لوگ مؤذن کی آواز کو سنتے اس کا جواب دیتے ہیں، ہر ایک کو جواب دینے کا جو اجر ہے، 1000 لوگوں نے سنا، 1000 لوگوں کو الگ الگ جتنا ملا، سب کا ٹوٹل و مجموعہ مرتبہ مؤذن صاحب کی خدمت میں دے دیا جائے، سب کے برابر اجر۔ ہم کو الگ الگ بٹ کے ملتا ہے اجر، کتنوں نے آواز سنا اور اذان کا جواب دیا، ان سب کا جمع کرو تو کتنا اجر ہوتا ہے، وہ صرف مؤذن صاحب اکیلے کو دیا جاتا ہے۔ یہ مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا اگر اذان دینے کا مرتبہ وہ مقام کیا ہے میری امت کو معلوم ہو جائے، اس کی فضیلت آنکھوں کے سامنے کھل جائے، لوگ اذان دینے کے لیے نیاموں سے تلواریں نکال لیں گے آگے بڑھنے سے۔ یہ عظمت بتایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت بتاتے ہیں، اس کو ہم کیسے حقیر انداز سے پیش کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم میں ان لوگوں میں جو اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، ابھی اسلامی مزاج پیدا نہیں ہوا۔ اسلامی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مزاج اسلامی نہیں رکھتے ہیں، کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں لیکن روح اسلام ابھی نہیں آئی ہے۔ پیارے نبی جس کی شان بتاتے ہیں اس کو ہم حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو محشر کے میدان میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظمت کا جھنڈا ہاتھ میں دیا جائے گا، جتنی مؤذنین حضرات ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ اللہ کی رحمتوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا